میرے ذہن میں بالکل آپ لوگ نہیں آئے، آپ میں سے کوئی بندہ میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میرے ذہن میں آئے ہیں تو بابا جی آئے تھے، یا کیسر شاہ جی، تفسیر شاہ جی، تنصیر شاہ جی آئے، تو یہ میرے سامنے ہیں، مجھے گفتگو ان سے کرنی ہے، انہیں سنانی ہے۔ میں نے عشاء کی نماز یہاں آ کے پڑھی ہے، اور یہ آواز جو میرے سینے سے نکل رہی ہے یہ میری آواز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری آواز آج بالکل بند ہے۔ تو یہ خانقاہ ہے، مقام ادب ہے، مقام احترام ہے۔ میں بھی یہاں آیا ہوں تو ایک ادب کی نیت ساتھ لایا ہوں۔ تھوڑی مجھے تکلیف ہے، یہ میرا بچہ ہے، چودھری ہے، باولپور سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پیچھے شیخ صاحب ہیں، ان دونوں کو آج ساتھ لانے کی مجھے تکلیف ہے دل میں۔ انہیں نہیں مجھے جگانا چاہیے تھا۔ میری کون سی بات ہے، میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں آپ کا، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ تو بہرحال چلو، جتنا بھی یہ جاگے ہیں آج، ان کا جاگنا بھی ضائع نہیں جائے گا۔ خانقاہ تندرستی پر توجہ نہیں کرتی، درویش کی نگاہ تندرستی پر نہیں ہوتی، من رستی پر ہوتی ہے۔ اور لوہے قلب پر سونے کے قلم سے رات کے 2:15 بجے لکھ لو، تم چودھری ہو، جٹ ہو، تم نے اندر باہر آنا جانا ہوتا ہے، تمہیں عزت کی ضرورت ہے۔ 70 سال قرآن پڑھایا جائے، اس کے بعد جو سبق پڑھانے والے کو ملے گا نا، میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مسلسل 70 سال قرآن و حدیث پڑھانے کے بعد جو پڑھانے والے کو جو سمجھ میں آئے گا، میرے بچوں میں اس خانقاہ پہ تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اگر تمہارا دل کرتا ہے نا کہ ہماری عزت ہو، اندر باہر آئے جائیں، ہمارا مقام ہو، اپنے گھر کے بزرگوں کی عزت کیا کرو۔ لکھ لو یار، لکھ لو، آدھی رات گزر چکی ہے، دن آنے کے قریب ہے، یہ راز کی پہلی بات ہے۔ اگر تمہارا دل کرتا ہے نا کہ ہمیں زمانے میں عزت مل جائے اور لوگ ہمیں سلام کیا کریں، تو یہ بڑا اختصار ہے، اور بڑا کوزے میں دریا کو میں بند کر کے سارے قرآن کا مغز دے رہا ہوں۔ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ، بڑے بھائی، چاچا، تایا، اپنے گھر میں بزرگوں کی جو عزت کرے گا، اسے اللہ پاک زمانے میں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ زمانے کی عزت ہے۔ میرے بچوں، اگر تمہارا دل کرتا ہے نا کہ ہمیں معرفت نصیب ہو جائے، ہماری دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، مجھے سورہ اسراء سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 71 نمبر آیت ہے اور 17 نمبر سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس، جیتے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ پڑھیں گے اور میں سنوں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتیا کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اب آپ سبحان اللہ کہہ لیں۔ اچھا، میں اس بات نہیں رکوں گا، آپ نے ٹھنڈا کہا کہ گرم کہا، بل کہہ دیا۔ میدان محشر میں اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کو محشر کے دن ہم اسے اب اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔
اور میرے نوجوانوں، دنیا کا ہر مولوی مسجد میں رو رہا ہے، یا اللہ سجے ہاتھ کتاب دیں، سجے ہاتھ کتاب دیں، سجے ہاتھ کتاب دیں۔ کوئی مولوی بندیاں نوں دسدا ہی نہیں۔ اللہ آخر قرآن چ کدھر دسیا تے ہوئے گا نا کہ میں سجے ہاتھ فلانے بندیاں نوں دیاں گا، کدھرے تے شاہ جی اللہ دسیا ہی ہوئے گا نا۔ آخر جڑے مولوی روندے نے پہ سجے ہاتھ دئیں، سجے ہاتھ دئیں، اسی بچ جاں گے جے تو سجے ہاتھ کتاب دیتی۔ اس قرآن دی قسم ہے، اللہ اس آیت وچ دسیا ہے، فرماندا گل سنوئے، میں سجے ہاتھ کتاب دینی انہاں نوں ہے جنہاں دا کوئی امام ہوئے گا، جنہاں دا کوئی امام ہوئے گا، میں سجے ہاتھ کتاب دینی انہاں نوں ہے۔ پھر مالکا فرمایا فاولائک یقرؤون کتابہم، محشر میں پھر وہ سینہ تان کر اپنی کتاب کو پڑھیں گے، کیونکہ امام جو ساتھ آیا ہے۔ اچھا میں اس آیت پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ امام کون ہے اور کون ممون ہے، اسے چھوڑیں، یہ بات لمبی ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیلہ کہتے ہیں دھاگے کو، دھاگے کے برابر بھی معاشر کے میدان میں اس پر ظلم نہیں ہوگا، کیوں؟ امام جو ساتھ آیا ہے۔ اچھا یہ آیت میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ اس سے آگے آئی ہے، اب میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بات کر کے اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا میں اندھا رہا وہ محشر میں بھی اندھا ہوگا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اگر آپ کا دل کرتا ہے زمانہ ہمیں سلوٹ کرے، گھر والوں کی عزت کرو، چلو ماں باپ کا حیا کرو، بڑے بھائی کی، مامے چاچے تائے کی، پھپھڑ کی عزت کرو، سلام کرو بزرگوں کو، زمانہ سلام کرے گا۔ لیکن اگر دل کرے کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، صاحب معرفت ہو جائیں، کیسر شاہ جی، قلبی تنصیر شاہ جی، دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، اس قرآن کی قسم ہے بندہ صرف اپنے مرشد سے محبت کرے، بس بندہ صرف اپنے مرشد سے محبت کرے۔ مرشد کی محبت وہ چیز ہے جس سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ کوئی نماز تمہاری دل کی آنکھیں نہیں کھول سکتی، کوئی روزہ تمہاری دل کی آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ دل کی آنکھیں اسی کی کھلتی ہیں جسے اپنے مرشد سے والہانہ محبت ہو جائے۔ اب وہ چاہے سید ہو ذات کا اور عالم دین بھی ہو، اور جٹ مرشد خط لکھ کے کہہ دے بھئی ڈیرے دی رکھوالی لی کو چنگی جی نسل دا کتا چاہیے، اوئے ہوئے میری تو جان نکل گئی ہے، یہ جملہ پڑھ کے میری ٹانگوں میں سے جان گزر چکی ہے، بس تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ میں اس مقام پہ آ چکا ہوں، میں پھر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذات ہے مرید کی سید آل نبی اولاد علی، اور پیر کی ذات ہے جٹ۔ لکھ رہا ہے جٹ کہ مجھے ڈیرے کی رکھوالی کے لیے اچھی سی نسل کا کتا چاہیے۔ یہ سنتے ہی اس سید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور زنجیر منگوا کر اور وہ گلے کا پٹا منگوا کر بریف کیس میں رکھ کے وہ گولڑے سے چلا اور سیال شریف پہنچا، گولڑے سے چلا اور سیال شریف پہنچا، اور وہاں سیال کی گلیوں میں لوگ کیا میر علی کو نہیں جانتے تھے۔ آدھے اسلام آباد کا مالک تو تب بھی تھا نا جس کی نسل آج بھی موجیں کر رہی ہے۔ تو عالم دین تو ایسا تھا کہ زمانے کے مولوی جس کے سامنے گونگے ہو گئے تھے وہ اسے چیلنج کر کے کہہ رہے تھے یہاں بیٹھ، جس کا قلم لکھے وہ سچا۔
جس کا قلم چپ رہے وہ جھوٹا، ایسا عالم بھی ہو، آدھے اسلام آباد کا مالک بھی ہو، پھر آل نبی اولاد علی بھی ہو، پھر مفسر قرآن بھی ہو، اپنے گلے میں وہ پٹا ڈال کر مرید سے کہنے لگا یہ زنجیر پکڑ اور میرے پیر خانے لے چل مجھے۔ سیال کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھ کر مرید نے قدم پر ہاتھ لگا کے کہا میں نہیں چل سکتا ایسے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میر علی نے فرمایا کاکا میری کھل لینے دینا۔ ہائے ہوئے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے کاکا میری کھلنے دے، میری تو کھلنے دے، ابھی تو میری بند ہے یار۔ پتہ نہیں کسی مقام پر انہوں نے کہا تھا دودھ ساڈا اپنا ہے پر جاگتے سے آلہ دیے۔ او میرے سردارو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اگر دل کی آنکھیں روشن کرنی ہے، حضرت بادشاہ میر علی پیر بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ میری کھلنے دے، میری کھلنے دے، تیری میں خود کھول لوں گا، میری تو کھلنے دے۔ جٹوں کے آستانے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سید کے گلے میں سنگلی اور پٹا تھا۔ شمس الدین نے باہر آ کر جلدی سے مرید کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے اوئے یہ کیا ہے میر علی؟ چیخ نکلی سید کی۔ آپ نے فرمایا تھا ڈیرے کی رکھوالی کے لیے کوئی اچھی سی نسل کا کتا، بڑا دیکھا ہے میں نے ادھر ادھر، مجھ سے اچھی نسل کسی کی نظر نہیں آئی، کتا ہوں تیرے ڈیرے کا، اگر قبول کر لے تو ہمارے بھی دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور منڈیوں نہ کہو سبحان اللہ نہیں کہنا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے منہ سے سبحان اللہ سننے کا، جو تم رو پڑے ہو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے سورہ مائدہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ 5 نمبر سورہ ہے اور میرے بچوں یہ 83 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انزل وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترا اعینہم تفیض من الدم۔ کیسر شاہ جی نوجوانوں کی آنکھوں کے دیکھیں اور پھر قرآن سنیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ 83 نمبر آیت ہے، میں سورہ مائدہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اور یہ وہ حبشہ میں ایک بادشاہ رو رہا تھا تخت پر بیٹھا ہوا قرآن سن کر، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا مولا علی کا سگا بھائی تھا۔ اب بولو جسے سمجھ آئیے بات کی، اس لیے رو رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والا مولا علی کا سگا ابی طالب کا بیٹا تھا قرآن پڑھنے والا، اور حبشہ کا شہنشاہ مریم سورہ سن کر جعفر طیار کے منہ سے سورہ مریم کو سن کر رو رہا تھا۔ حبشہ میں روتے ہوئے کو مکے میں آیت بھیج کر مصطفیٰ کو اللہ فرمائے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، مصطفیٰ وہ دیکھنا، دیکھ یہ لکھا ہوا ہے ترا مصطفیٰ وہ تیری نگاہ میں ہے، کیونکہ ترا اعینہم تفیض من الدم، مصطفیٰ تیرا قرآن سن کر وہ رو رہا ہے، تیری نظر میں ہے۔ لکھ لو آج کی خانقاہ پہ دوسرا پیغام، قرآن سن کر جو روتے ہیں مصطفیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ وہ جو قرآن سن کر روتے ہیں مصطفیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اچھا ان کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے بچوں میرے نوجوانوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے مما عرفوا من الحق، مصطفیٰ یہ روئے نا تیرا قرآن سن کر، انہیں معرفت ہے حق کی۔ ہوئے مما عرفوا من الحق، انہیں حق کی معرفت ہے۔ یار میرا کیا مول ہے اس جملے کا، اس قرآن کی آیت کا کیا مول ہے ہمارے پاس کہ اللہ فرماتا ہے قرآن سن کے وہ روتا ہے جسے حق کی معرفت ہو جائے، قرآن سن کے وہ روتا ہے جسے حق کی معرفت ہو جائے۔ تو میرا دوسرا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے کہ اگر خدا کی قسم اگر معرفت چاہتے ہو، دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہو، اپنے مرشد سے والہانہ والہانہ اور پاگلانہ، یہ ہمیں کہتے ہیں پاگل ہے نا، پاگل ہے یار پاگل ہے۔ خدا کی قسم مجھے دیکھو، میں مرشد کی دہلیز پر بیٹھ کر کھانے میں فخر سمجھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو مرشد کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم تو بستر پر بیٹھیں گے، میں اپنے مرشد کی دہلیز پر مجھے کھانا مل جائے تو مجھے لگتا ہے میں بھی اصحاب کہف کے کتے کی سنت پوری کر رہا ہوں۔
تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اپنے مرشد سے والہانہ محبت جو ہے وہ قلبی نگاہوں کو روشن کرتی ہے۔ میرے سرداروں، یہ جہاں تک تصوف اور طریقت کا تعلق ہے تو ایک بہت بڑی شخصیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے اسے ارشاد، نہیں سائیں اگر 2 بج کے کتنے منٹ ہو گئے ہیں یار، کیا ہو گیا مجھے بتاؤ، کیا ہو گیا؟ 2 بجے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، 23 منٹ ہو چکے ہیں، سمجھ لیں 28-29 منٹ اور پڑھنا ہے، بس اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ مجھے 60 منٹ تو دو نا یار، کچھ لینے کے لیے سبحان اللہ کہو نا یار۔ بیٹا گھٹنے نیچے کرو، گوڑے نیچے کرو، گوڑے نیچے کر لو، شاباش شاباش۔ میرا خیال ہے میں تمہید پہ وقت کو ضائع نہ کروں، میں گزارش کروں، مجھے ایک بہت بڑا جملہ ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ ایک شورۂ آفاق کتاب ہے، نزہۃ المجالس۔ نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن بن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ کمال والی بات یہ ہے کہ نئی چھپ کے جو میرے پاس آئی ہے اس میں سے یہ جملہ کاٹ دیا گیا ہے، لیکن پرانی کتاب میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں یہ جملہ۔ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ویڈیو والا میرا بیٹا ہے علی ساؤنڈ والا، جہاں بھی یہ ویڈیو جائے گی میں اپنے لفظوں کا ضمانت دیتا ہوں، آخری سانس تک میں ذمہ دار ہوں۔ علامہ عبد الرحمن بن صفوری نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ اسم ہے، یہ قرآن جو ہے نا یہ اسم ہے، یہ جو قرآن ہے یہ واہ۔ 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یار جس نے جانے سچی مچی اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے زیادہ لوگ، نہیں چاہیے آج کی گفتگو کے لیے، مجھے زیادہ لوگ نہیں چاہیے، لیکن وہ جو 25-30 یعنی 28-29 منٹ کے لیے مجھے چاہیے نا، وہ جاگتے ہوئے بندے چاہیے، سوتے ہوئے نہیں چاہیے۔ قرآن اسم ہے، کہتے ہیں قرآن، سارے بولو قرآن۔ اب یہ اسم بھی تھوڑا کر لیں کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ میرا بچہ چودھری بڑے پیار سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ بیٹا آپ کا جیتے رہو، اللہ چودھری تیری یتیم برکت ہو۔ اسم کا معنی کیا ہے؟ نام۔ اسم کا معنی کیا ہے؟ اشارے بولو اسم، نام۔ ابھی آپ نے نام سنا مخدوم سید پیر سونا مائی شاہ، وہ اسم ہے، وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب اسم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنے جسم کا تعارف کرائے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ بولو جسے سمجھ آئیے بات۔ اسم کی ذمہ داری شاہ جی کیا ہوتی ہے کہ اپنے جسم کا تعارف کرائے۔ اب اگلا جملہ اتنا وزنی جملہ ہے کہ میں کیسے ادا کروں، اب یہاں بھی ادا نہ کروں تو کہیں کر نہیں میں سکتا۔ یہ میں کہاں مولویوں میں بیٹھ کے یہ قرآن کھول کر ایسے پڑھوں گا یار، یہ درویشوں والی بات ہے، خان کا ہے نا، یہ خان کا ہے، یہ درویش کا آستانہ ہے، سید فقیر کی ڈیرے پہ تم بیٹھے ہو، بڑی بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہے، اور فقیر کے آستانے پہ جا کے کہہ رہی ہے۔ اب مجھے معاف کرنا، مجھے سورہ الکہف یاد آ گئی، 18 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت مجھے یاد آئی ہے وہ 66 نمبر آیت ہے جو یاد آئی ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، میں نے پڑھنی شروع کر دینی ہے نا۔ اور بیٹا آنکھیں کھولو ذرا، مجھے اب جگانا بھی پڑے گا اور سنانا بھی پڑے گا، ایک دفعہ دوبارہ سے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ بہت بڑی شخصیت اس فقیر سے کہہ رہی تھی، قال حل اتبعوک، سائیں اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 دن آپ کے ڈیرے پہ نہ رہ لوں۔ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، آیت کا حوالہ دیا ہے، 66 نمبر آیت ہے، سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 66 نمبر آیت ہے۔ بہت بڑی شخصیت ایک فقیر سے کہہ رہی ہے، حل اتبعوک، سائیں اگر تو اجازت دے میں 4 دن تیرے نال نہ رہ لوں۔ اس درویش نے اس بہت بڑی ہستی کو دیکھ کر کہا، میں آپ کو بھلا کیا دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا، میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے کہا تھا تیرے ڈیرے پر جانے کے لیے، میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے کہا تھا تیرے ڈیرے پر آنے کے لیے۔ اس نے کہا جی میں بدلے میں کیا دے سکتا ہوں آپ کو؟ اس فقیر نے جب یہ کہا کہ میں کیا دے سکتا ہوں، اس شخصیت نے کہا، الا ان تعلمانی مما علمت رشدا، کہ تو مجھے بدلے میں رشد دے گا۔ کیا دے گا؟ رشد دے گا۔ آپ رشد کو رشد رہنے دیں، ہدایت نہ کہیں،
اس لیے کہ پیچھے مانگنے والا موسیٰ ہے. یہاں رشد کو آپ رشد رہنے دیں. میں پھر کبھی مجھے موقع ملا تو میں لفظ رشد کو ڈیٹیل دوں گا. اب مجھے آگے نکلنا ہے تھوڑا سا. یا اللہ کون کسے کہہ رہا ہے؟ اے اللہ نے فرمایا تو نے جان کے درمیان میں سے آیت پڑھی ہے, شروع سے پڑھ پتہ چل جائے گا. اب آپ نے کہنا ہے تو میں نے شروع سے بھی پڑھ دینی ہے یار. اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہیں اور جا کے پڑھوں گا, یہیں تو پڑھوں گا. تمہیں بولنا بھی پڑے گا, مجھے پڑھنا بھی پڑے گا. گھر جو میرا اپنا ہے, مل کے سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا. اللہ نے ارشاد فرمایا قالا لہم موسیٰ هل اتبعوک. وہ موسیٰ تھے جو خضر سے کہہ رہے تھے اور میرا اللہ وہ تو نبی ہے. فرمایا ہاں نبی ہے. میرا اللہ وہ تو رسول ہے. فرمایا ہاں رسول ہے. میرا اللہ وہ تو صاحب شریعت ہے. فرمایا ہاں صاحب شریعت بھی ہے. میرا اللہ وہ تو صاحب کتاب بھی ہے. فرمایا ہاں نا صاحب کتاب بھی ہے. مولا وہ تو قلندر سا بندہ ہے جس کے دروازے پہ وہ گئے ہوئے. اللہ نے فرمایا خود نہیں گئے, میں نے بھیجا ہے, میں نے بھیجا ہے, میں نے بھیجا ہے. میں کیسے آگے پڑھوں اگر چپ بیٹھے ہو؟ میں نے بھیجا ہے. پر یا اللہ نبی کو درویش کے دروازے پہ بھیج دیا ہے. اور اللہ نے فرمایا منصب نبوت کی شان میں کمی نہیں آنے دوں گا, لیکن قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو یہ تو سمجھ آ جائے گی کہ درویشوں کی بارگاہ میں جانا اللہ کا آرڈر بھی ہوتا ہے, نبیوں کی سنت بھی بولو جسے سمجھ آئے. فقیروں کی خانقاہوں پہ جانا اللہ کا آرڈر بھی ہوتا ہے, نبیوں کی سنت بھی ہوتا ہے. اور میرے صاحبوں اگر تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں اس آیت کے پیچھے تھوڑا جانا چاہتا ہوں, اگر آپ توجہ کر لیں تو. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, یہاں یہ علامت پائی گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا میرا موسیٰ جہاں وہ فقیر کا ڈیرا ہوگا نا, وہاں دور ہی سے ایک بھنی ہوئی مچھلی لے جانا, جہاں جا کے مردہ زندہ ہو جائے وہ اس کے آستانے کا پہلا چوک ہوگا. آئے بولو اگر دل کی آنکھیں روشن کرنی ہے. موسیٰ جہاں جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ اس کے آستانے کا پہلا چوک ہوگا. میں کیسے آگے چلوں؟ موسیٰ جہاں جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے. یار ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں میرا موسیٰ جہاں جا کے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہ اس فقیر کے آستانے کا پچھلا چوک ہوگا. اس چوک سے گلی میں آگے اس کا ڈیرا ہوگا. موسیٰ جہاں مردے زندہ ہو جائیں وہ اس کے ڈیرے کا چوک ہے. بولو ہے بولو, کیا داد دو گے اور کیا وصول کرو گے اور کیا اس کا مول دے سکتے ہو تم کہ موسیٰ کی امت میں اگر ولی ہو اس کے آستانے کے چوک پر مردے زندہ ہو جائیں. اللہ جانے اب محمد کی امت کے فرید کا کیا عالم, اللہ جانے مصطفیٰ کے معین الدین کا کیا عالم ہوگا, اللہ جانے مصطفیٰ کے غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا, اللہ جانے مصطفیٰ کے داتا علی حجویری کا کیا عالم ہوگا. جسے سمجھ آ گئی اب بات کرو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میرے بچوں اگر دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہو تو اپنے مرشد سے والہانہ محبت کیا کرو. تیرے مرشد کی والہانہ محبت تیرے دل کی آنکھوں کو روشن کرے گی. اس کے علاوہ کہیں سے یہ روشنی نہیں میسر آ سکتی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں آگے نکلنا چاہتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں یہ قرآن اسم ہے اور مصطفیٰ جسم ہے. قرآن اسم ہے اور مصطفیٰ جسم ہے. قرآن نہیں, میں خدا کی قسم غلط جملہ ہے میرے منہ سے نکل گیا. کہتے ہیں قرآن اسم ہے اور 5 تن پاک جسم ہے. قرآن اسم ہے اور 5 تن پاک جسم ہے. کیا سمجھ آئیے یارا, گھر جا کے سوچنا. تبیان لکل شیء, اللہ نے فرمایا یہ علم کل ہے. یہ بابا جی آگے سارے آگئے, اب رکھ دیں آپ جیب میں ڈالیں. یہ علم کل ہے. تبیان لکل شیء, یہ علم کل ہے, یہ علم کل ہے, یہ علم کل ہے. یار جن 5 ہستیوں کا نام علم کل ہو, جن کا اسم علم کل ہو, فرمایا وہدن, اور یہ ہدایت ہے. میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں, 16 نمبر سورہ ہے. میں ایک کم 89 نمبر آئے, ایک کم 90 نمبر آیت کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں. آپ نے توجہ کرنی ہے تو میں نے جلدی سے آگے نکلنا ہے. تبیان لکل شیء, یہ علم کل ہے. وہدن, اور یہ ہدایت ہے. ورحمتن, اور یہ رحمت ہے. ان کا اسم رحمت ہے, ان کا اسم رحمت ہے, ان کا اسم رحمت ہے,
ان کا اسم، یارا کیسے چپ بیٹھے ہو؟ ان کا اسم رحمت ہے، وبشرا ان کا اسم خوشخبری ہے، ان کا اسم خوشخبری ہے۔ کیسے آگے چلو؟ ہاذا سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے اور 203 نمبر آیت ہے۔ ہاذا بشائر من ربکم، اللہ نے فرمایا ان کا تو اسم بشارت ہے، ان کا اسم بشارت ہے۔ یہ بشارت کیا ہوتی ہے جی؟ نہیں بشرا نہیں ہے بچے، بشرا نہیں ہے، یہ بشارت عقل کو کہتی ہیں۔ ان کا اسم بھی عقل ہے۔ اب مجھے معاف کرنا، لفظ عقل بھی عربی کا لفظ ہے نا، لفظ عقل بھی عربی کا لفظ ہے نا۔ اب عقل کا بھی تو کوئی ترجمہ ہوگا نا یار، عقل کا بھی تو کوئی ترجمہ ہوگا نا۔ اچھا میں پڑھے دیتا ہوں، اول ما خلق اللہ عقل، ممبر پر مصطفیٰ نے کہا میں ہوں کائنات کی عقل۔ اول ما خلق اللہ عقل، مصطفیٰ کو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے بنایا، میں ہوں عقل۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی، وجود مصطفیٰ کائنات کی عقل ہے، قرآن عقل ہے۔ اب یہ قرآن بھی عقل اور مصطفیٰ بھی عقل، تو عقل کا بھی تو کوئی معنی ہوگا نا، عقل کا بھی تو کوئی معنی ہوگا نا۔ میں یہی کرنا چاہتا ہوں، آپ وصول نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں شعر نہیں پڑھے جائیں گے، اب یہاں قرآن پڑھا جائے گا۔ عقل عقل عقلا، عربی لغت میں جا کے دیکھیے گا، یہ جو عربی لوگ سر پہ جو رومال کے اوپر وہ گول سی وہ باندھتے ہیں نا، اسے عربی میں عقلا کہتے ہیں۔ وہ ہے رسی، وہ رسی کو عقلا کہتے ہیں۔ اس لیے باندھتے تھے کہ دوران سفر اگر اونٹ کو باندھنا ہوتا تھا تو سر سے رسی اتار کر اونٹ کو باندھ لیتے تھے۔ چودھری تو سوچے گا شاہ جی اتنا بڑا اونٹ چھوٹی سی رسی سے کیسے باندھ جائے گا؟ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرتے تھے، سر سے رسی کو اتار کر یوں پلٹ کر اس کے گھٹنوں کو یوں ڈال کر اسے بٹھا دیتے تھے، وہ بیٹھ جاتا تھا۔ عقل اسے کہتے ہیں جو مخلوق کو خالق سے دور نہ کرے، جو مملوک کو مالک سے دور نہ ہونے دے، جو مملوک کو مالک سے دور نہ ہونے دے۔ عقل اسے کہتے ہیں جو مملوک کو مالک سے دور نہ ہونے دے، اور یرا جو ملکیت کو مالک سے دور نہ ہونے دے، جو خالق کو مخلوق سے دور نہ ہونے دے، جن کا اسم بندوں کو اللہ کے قریب کرے۔ بولو جسے سمجھ آئیے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جن کا معیار اسم یہ ہو، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت، سورہ اسراء میں فرمایا یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ جن کا اسم ہی حکمت ہو، کوئی بندے بیٹھے ہیں جنہیں یاد آ جائے کہ ممبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ فرما رہے تھے انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، جن کا اسم حکمت ہو ان کا جسم کیسی حکمت ہوگا؟ جی چلو آگے چلتے ہیں یارا۔ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ضرورت نہیں ہے جب علم آ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ العلم ہے، یہ العلم ہے۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہنا جن کا اسم ہی العلم ہو۔ العلم کسے کہتے ہیں یارا؟ کائنات میں تمام علوم جس میں سے قیامت تک کے لیے برآمد ہو اسے العلم کہتے ہیں۔ اب جن کا اسم العلم ہو، یہاں ارشاد ہو رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کچھ ایسا چھوٹا بڑا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، نہیں کچھ ایسا خشک و تر نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، کوئی چھوٹا بڑا ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔ گھر جا کے سوچ کے ٹھنڈی لسی پی کے سبحان اللہ کہنا جن کے اسم کا یہ علم ہو، جن کے نہیں میں سمجھا ہی نہیں سکا۔ ایک منٹ میری بات سنو، ٹھہرو، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، وقت جتنا میں نے لینا ہے اتنا ہی لینا ہے، چلے جانا ہے ممبر چھوڑ کر۔ لیکن سنو ذرا، یہ جو جسم ہوتا ہے اس کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں۔ وجود کی پہلی قسم کو وجود قطبی کہتے ہیں، وجود قطبی۔ اب ایزی ہو جائیں تھوڑا سا، وجود قطبی اس کا معنی ہوتا ہے لکھا ہوا جسم۔ وجود قطبی کا کیا معنی ہے؟ یہاں آپ کے پاس اشتہار یا وہ تصویر یا جو بھی ہے، یہ مجھے دو، میرا بچہ مجھے دو، یہ دیکھیں، یہ ہے وجود قطبی، پیر سید سونا عائشہ، یہ ہے وجود قطبی۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ کیا ہے وجود؟ سارے بولو، مجھے نہیں آواز آئی،
लिखा हुआ जिस्म, लिखा हुआ जिस्म। अच्छा, घर चले जाएं उठ के, आंखें बंद करें, जना कैप है, सब्ज कपड़ा है, सामने कुरान है, मिंबर पर है, चेहरे पर दाढ़ी है, वो दिमाग में आया है, इसे कहते हैं वजूद अक्ली। इसे क्या कहते हैं? वजूद अक्ली। जनाब को समझ आ रही है? वजूद शाऊरी, वजूद अक्ली, ये वजूद कतबी, ये आंखें बंद करके जो आया है वो वजूद अक्ली। अब आपके सामने हजरत पीर सैयद कैसर शाह साहब खिताब करेंगे। ये मेरे मुंह से जो निकला है ये वजूद मलफूजी है, कहा हुआ जिस्म। ये कहा हुआ जिस्म है, मेरे मुंह से जो निकला है ये है कहा हुआ जिस्म, वजूद मलफू। ये खान का है यार, फकीर का डेरा है, यहां तंदुरुस्ती नहीं देनी, मनरुस्ती देनी है। तो फिर मेरे सरदारों इसे वसूल करो, इसे जगाओ यार। कोई ऐसा सुभान अल्लाह तो कहो कि आसे पासे वाले जाग पड़े यार। जीते रहो, आबाद रहो, बस ठीक है। जितना वक्त मैंने देख रहा हूं, साथ साथ देखता जा रहा हूं, 37 मिनट हो चुके हैं, 38, 39 और 40, 23 मिनट बाकी रह गए। बस 23 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा। आप 23 मिनट तो कुरान का साथ देना। 23 मिनट के लिए आपको गज के मर्दाना सुभान अल्लाह सुनाना होगा। जरा मेरे सरदारों, मेरे मुंह से जो निकला वो वजूद लफ्जी, मलफूजी कह लें, लफ्जी कह लें, जो जहन में आया वो वजूद अकली। चौधरी बोलते आने, जो लिखा हुआ है ये वजूद कतबी। लेकिन आप जिसे देख रहे हैं मिंबर पर, हजरत शाह जी के कदमों में कुरान सामने है, इसे कहते हैं वजूद असली, इसे कहते हैं वजूद असली। ये है वजूद असली। अब मेरी तरफ देखो, ये भी कुरान है और अल्लामा अब्दुर रहमान ने फरमाया वो भी कुरान है, ये भी कुरान है और वो भी कुरान है। लेकिन ये कुरान का वजूद कतबी है और वो कुरान का वजूद असली है। ये कुरान का वजूद कतबी है और वो कुरान का वजूद असली। मुझे पता है मेरे साथ वाले भी बोर हो रहे होंगे, ऐसी तकरीर उन्होंने भी कभी नहीं सुनी होगी, लच्छेदार तकरीर मुझे नहीं आती। ये कुरान का वजूद कतबी है और वो है वजूद असली। और यार मेरी बात सुनो, शाह जी आपने कोई इश्तिहार वगैरह या कोई वो फ्लैक्स वगैरह तो बनवाई होगी ना, उसमें मेरा नाम तो लिखा होगा ना। अच्छा, मैं ना आता किसी मजबूरी के बिना पर, हो तो नहीं सकता कि आप याद करें और मैं सर के बल चाल किया हूं ना, ये नहीं हो सकता। लेकिन किसी मजबूरी की बिना पर अगर मैं ना आता तो आप फ्लैश को यहां रखते और रख के कहते चलो शाह जी नहीं आए तो ये वजूद कतबी तो है ना भाई, वो शाह जी नहीं आए तो वजूद कतबी तो है ना, चलो शाह जी नहीं आए तो वजूद कतबी तो है ना। किससे समझ आई है, किसके सर से गुजर गया है? और आप वजूद कतबी से कहते चलो यार आज काम आप चला लो, आज काम आप चला लो। अल्लाह की इज्जत की कसम काम नहीं आ सकता था, काम नहीं आ सकता था। तो अभी भी नहीं समझ आई, अभी भी नहीं समझ आई। जिसे उनसे ताल्लुक ना हुआ उसे ये काम नहीं आने वाला। मुझे कहने दो, ये भी काम उसी के आता है जिसका ताल्लुक वजूद असली से। बोलो जिसे समझ आ रही है। ओहो, आप जीते रहो, आप जीते रहो। लेकिन ये फलसफा थोड़ा मुश्किल है, ये फलसफा थोड़ा मुश्किल है। मैं इंसान को मिंबर पर बैठ के कुरान कह रहा हूं और बड़ी होश से कह रहा हूं और बड़े हवास से कह रहा हूं। मुझे अब भी याद है कि आमिर शाह का सेकंड लास्ट पेपर था, अब भी मुझे याद है सेकंड लास्ट पेपर था लाहौर काना काछा मदरसा में, और आप पेपर छोड़कर मेरे पास आए थे और मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और आपने मुझे आगे कहा था हुजूर ये एक सवाल आया है मुझे कि इंसान को कुरान कहा जा सकता है, इंसान को कुरान कहा जा सकता है। आपने मुझे पूछा था कि ये इंसान को कुरान कहा जा सकता है। मैंने उस वक्त भी इन्हें बताया था कि हाँ इंसान को कुरान कहा जा सकता है। और यार नहीं समझ आई तो कहीं लाहौर जाना और जाके ना उस कलंदर को सलाम करना जिसने एक दफा मदीने पर मदीने की तरफ मुंह करके कहा था निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर।
اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا میں؟ اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا جب آپ ذہنی طور پر حاضر نہیں ہیں؟ تو میں کہاں جا کے پڑھوں گا یارا؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن 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 وہی قرآن۔ یا علامہ اقبال پہ فتویٰ لگاؤ تو یا کلندر کی بات مان جاؤ، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن قطبی ہے وہ قرآن اصلی ہے۔ جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اوے بچے آنکھیں کھول، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو آگے بیٹھا ہوا ہے، ذرا پوری طرح آنکھیں کھول، سبحان اللہ کہو یار ایک دفعہ ذرا۔ اور ابھی یہاں پہ وہ قریشی سب پڑھ کے گئے ہیں اور پڑھتے پڑھتے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خواجہ غلام فرید یاد آئے ہیں، اور وہ یہ جملہ پڑھ کے گئے ہیں، آپ نے سنا ہی نہیں ہے توجہ سے۔ خواجہ غلام فرید نے مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے سارے مرید اکٹھے کر کے کہا، اوے کاکا قرآن کو جانتے ہو؟ کہا ہمارے گھر میں ہے۔ کہا وہ تو قطبی ہے، میں تو اصلی کی بات کر رہا ہوں۔ اوے وہ تو قطبی ہے، میں تو اصلی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا حضور مرشد ہے، آپ ہی سے تو معرفت ملے گی، بتائیں وہ قرآن کون ہے؟ آپ نے فرمایا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا قبلہ کعبہ، حج زکات صوم صلات اذان بھی تو، میڈا مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو۔ یا تو فتویٰ لگاؤ خواجہ غلام فرید پر، تو یا مان جاؤ خواجہ غلام فرید اپنے مریدوں کو بتا رہے تھے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، یہ بھی قرآن ہے اور وہ بھی قرآن ہے۔ یہ قرآن قرآن قطبی ہے، وہ قرآن قرآن اصلی ہے۔ نہیں یارا میں دیکھو یہ ہے قرآن میرے سامنے، سورہ زمر ہے، 39واں سورہ ہے اور یہ 23 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نزل احسن الحدیث۔ یہ قرآن احسن ہے، 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 یہ قرآن احسن ہے۔ اب چپ بیٹھے ہو، میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن احسن ہے۔ اللہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اگر یہ قرآن احسن ہے تو حسین بھی تو احسن ہے، اگر قرآن احسن ہے تو علی بھی تو احسن ہے، مصطفیٰ بھی تو احسن۔ اور نہیں ہو میری طرف دیکھو، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ قرآن حق ہے، 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 یہ قرآن حق ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، تم وصول نہیں کر رہے۔ یہ قرآن حق ہے، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہتے چلے جانا۔ یہ قرآن حق ہے۔ اور یار وہ سارا مبالغہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، اگر یہ قرآن حق ہے تو پائنتن پاک بھی تو حق ہے۔ اور یار یہ دیکھو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ قرآن انسانوں میں حاکم ہے، 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 یہ قرآن انسانوں میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ یہ قرآن انسانوں میں حاکم ہے۔ اللہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ مجھے میری قسم ہے ان میں سے کوئی مومن نہیں جب تک حاکم تجھے نہ مان جائے۔ یہ قرآن یرا عجیب دائی اللہ، یہ قرآن دائی ہے، یہ قرآن دائی ہے، یہ قرآن دائی ہے۔ اللہ فرمایا داعین الی اللہ و سراجا منیرا، تیری ذات بھی تو دائی ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک شاہد۔ فرمایا یہ قرآن یشہد بما انزل الیک، یہ قرآن شاہد ہے، یہ قرآن شاہد ہے، یہ قرآن شاہد۔ کیسے آگے قرآن پڑھوں گا؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد، تیری ذات بھی تو شاہد ہے۔ اور یار والذی جاء بالصدق، یہ قرآن صادق ہے، یہ قرآن صادق ہے، یہ قرآن صادق ہے۔ میں کیسے آگے قرآن پڑھوں؟ یہ قرآن صادق ہے۔ اللہ فرمایا لنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اگر یہ قرآن صادق ہے تو وہ پنجتن پاک بھی تو صادق ہے۔ اور یار فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہو۔ یہ قرآن مطہر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر یہ مطہر ہے تو وہ بھی تو مطہر ہے۔
اور جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا وَاهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ قرآن طیب ہے، یہ قرآن طیب ہے، یہ قرآن طیب ہے، یہ قرآن طیب ہے۔ ابھی جتنے بندے بیٹھے ہو اس سے دگنی آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ جسے قرآن سے محبت ہے گاج کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا۔ یہ قرآن طیب ہے، یہ قرآن طیب ہے۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، فرمایا اگر یہ قرآن طیب ہے تو پائندن پاک بھی تو طیب ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن عزیز ہے، یہ قرآن عزیز ہے، یہ قرآن عزیز ہے، یہ قرآن عزیز۔ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن عزیز ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، اللہ فرمایا یہ قرآن عزیز ہے تو یہ بھی تو عزیز ہے۔ ہاں ہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا پیچھے والے ایسا سبحان اللہ کہو سوئے ہوئے جاگ جائیں۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر قرآن عظیم ہے تو یہ گھر بھی تو عظیم ہے۔ جسے سمجھ آئیے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ شاہ جی ایک سخی ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک جواد ہوتا ہے، ایک سخی ہوتا ہے، ایک جواد ہوتا ہے اور ایک کریم ہوتا ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ 1000 روپیہ جیب میں ہو، مانگنے والے کو 100 دے اور 900 جیب میں رکھے، اسے سخی کہتے ہیں۔ جواد اسے کہتے ہیں 100 رکھے 900 دے، اسے جواد کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم کریم اسے کہتے ہیں، مانگنے والے کو 1000 کا 1000 دے، اسے کریم کہتے ہیں۔ اللہ فرمایا قرآن کریم ہے۔ انہو لقول رسول کریم، فرمایا مجھے میری عزت کی قسم اگر یہ قرآن کریم ہے تو علی بھی تو کریم ہے، اگر یہ قرآن کریم ہے تو مصطفیٰ بھی تو کریم۔ بولو دے تو میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں یار۔ فرمایا حامیم والکتاب المبین، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن مبین، یہ قرآن مبین ہے۔ فرمایا ان لکم نذیر مبین، اگر یہ مبین ہے تو یہ بھی تو مبین ہے۔ لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے۔ گلزار شاہ میں سونے نہیں دوں گا، یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے۔ لدینا لعلی حکیم، یہ قرآن علی ہے۔ جسے سمجھ آئے یہ بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن علی ہے، یہ قرآن علی ہے۔ فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اگر یہ علی ہے تو محمد بھی علی ہے، اگر یہ علی ہے تو مصطفیٰ بھی علی ہے، اگر یہ علی ہے تو مصطفیٰ بھی علی ہے۔ اگر یہ بات سنو، یہ علی کیا ہوتا ہے؟ جہاں بلندیاں انتہا کر جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ آواز قدرت آ رہی ہے، یہ بھی علی ہے، اس کا حسن بھی علی ہے، اس کا حسین بھی علی ہے، اس کی فاطمہ بیوی بھی علی ہے، اس کا محمد بھی علی ہے، جہاں یہ پیدا ہوا وہ گھر بھی علی ہے۔ اور سنو، اس کا اللہ بھی علی ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے۔ یہ میں کیسے اگلی آیت پڑھوں؟ یہ قرآن نور ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، فرمایا اگر یہ نور ہے تو یہ گھر بھی تو نور ہے۔ یہ قرآن حسن ہے، یہ گھر حسن ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ گھر حق ہے، یہ قرآن حاکم ہے، یہ گھر حاکم ہے، یہ قرآن دائی ہے، یہ گھر دائی ہے، یہ قرآن شاہد ہے، یہ گھر شاہد ہے، یہ قرآن صادق ہے، یہ گھر صادق ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ گھر مطہر ہے، یہ قرآن طیب ہے، یہ گھر طیب ہے، یہ قرآن عزیز ہے، یہ گھر عزیز ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ گھر عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ گھر کریم ہے، یہ قرآن بشیر اور نذیر ہے، یہ گھر بشیر اور نذیر ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ گھر نور ہے۔ اور اسے سادہ کرو، یہ قرآن ہادی ہے، یہ گھر ہادی ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ گھر رحمت۔
یہ قرآن علی ہے، یہ گھر علی ہے. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے. فرمایا تو ابھی پیروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تجھے خواجہ پہ شک ہے، تجھے علامہ اقبال پہ شک ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ اللہ ہو کے کہہ رہا ہے. کائنات والوں یہ قرآن کا اسم ہے، وہ قرآن کا جسم ہے. دیکھیں نا شاہ جی، یہ تو آپ صوفیانہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا صوفی جو ہوئے نہیں، پھر بھی یہ صحابہ تو نہیں نہ مانتے، علی کو قرآن صحابہ تو نہیں مانتے، نبی کو قرآن صحابہ تو نہیں مانتے. میں نے کہا مانتے ہیں تو حدیث دکھائیں. میں نے کہا کون سی لینی ہے؟ مسلم اور بخاری کی دکھائیں. آپ کہو تو میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کہو تو میں مسلم اور بخاری کی حدیث پڑھنے کو تیار ہوں. آپ وصول نہیں کرنا چاہتے تو میں کہیں اور جا کے دوں گا. جسے نبی کی حدیث سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہنا ہے. ذرا مجھے معاف کرنا، سیاسی جلسوں میں آگے آگے ہو کے وہ بولتے ہیں جن کا دل کرے ہم ایم پی اے کی نظر میں آ جائیں، ہم چودھری کی نظر میں آ جائیں، ہم چودھری کی نظر میں آ جائیں. یہاں قرآن سن کر وہ بولتا ہے جس کا دل کرے ہم محمد کی نظر میں آ جائیں. اب بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی. میں آگے قرآن پر مجھے حدیث یاد آ گئی. فرماتے ہیں وقت یہ میں نے کہا مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، آخری سانس تک میری ضمانت ہے. کہتے ہیں وقت وصال مصطفیٰ قریب آ گیا. حضرت عائشہ سے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہہ دو جماعت کرا دے. حضرت ابو بکر مصلی رسالت پر آئے تو جماعت کرانی شروع کر دی. کہتے ہیں اچانک کیا ہوا؟ فکشف النبی ستر الحجرتی، اچانک مصطفیٰ کے گھر کے پردے نے سرکا. حضور کا پردہ ہلا، حضور کا پردہ ہلا، حضور کے گھر کا پردہ ہلا. ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کیا ہوا؟ ینظر الینا وہو قائم، مصطفیٰ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے. مصطفیٰ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے. چلو یہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، مجھے آگے سمجھاؤ. کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ محمد کا چہرہ قرآن تھا، مصطفیٰ کا چہرہ قرآن تھا. ہم نے دیکھا مصطفیٰ کا چہرہ قرآن تھا. میری بات سنو، مجھے بتاؤ قبلہ کدھر ہے؟ یہاں پہ ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے. کدھر ہے قبلہ؟ ادھر قبلہ ہے. اب میری طرف دیکھنا، اگر قبلہ ہو یہاں اس طرف تو مصطفیٰ کا گھر تھا اس طرف. ادھر سے پردہ ہلا ہے، ادھر سے صحابہ کا منہ ہے ادھر، نبی ہے ادھر، منہ ہے صحابہ کا ادھر. نماز ہے فرض اللہ کی. اب اگر تو وہ یوں دیکھیں تو نماز ٹوٹتی ہے، اور اگر یوں دیکھے نا تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. بولو گے تو میں کوئی بات کروں گا تمہارے ساتھ. اگر وہ یوں دیکھیں تو نماز ٹوٹتی ہے، اور اگر یوں دیکھے نا تو یہ بات کر نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے بات بھی ہوئی ہے، نماز بھی نہیں ٹوٹی. تو پھر ماننا پڑے گا یہ ہے صحابہ کی نماز کہ زبان پر یہ قرآن تھا، آنکھوں میں وہ قرآن تھا. بولو جسے سمجھ آئی ہے. یہ ہے صحابہ کی نماز کہ زبان پر یہ قرآن تھا. دیکھو میں آگے چلتا ہوں بیٹا وقت نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے؟ ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ کہاں تک پہنچ گئے؟ 54 منٹ ہو گئے. 54 منٹ. جی میں کھلے دل ہی پڑھ رہا ہوں، پر میں پھر بھی کھلے تو کھلا بھی دل کر لا 60 منٹ ہی پڑھنا. ہاں جی یہی تو پڑھ رہا ہوں شاہ جی. میں نہیں واقعات پڑھ سکتا. آپ ساری زندگی بھی یہاں بٹھا کر سنتے رہیں، آپ قرآن ہی سنیں گے. میری اسپیشلائزیشن ان قرآن ہی کی ڈگری ہے تو مجھے قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے، لیکن مجھے بتانا ہوتا ہے کہ قرآن
کیا ہے نہیں؟ قرآن کون ہے؟ اوے بولو جسے سمجھ آئی نہیں. دیکھیں یہ حدیث نے بھی کہہ دیا ہے, صحابہ نے بھی کہہ دیا ہے, داتا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, خواجہ غلام فرید نے بھی کہہ دیا ہے, علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا ہے, لیکن شاہ جی اللہ تو نہیں نہ کہہ رہا. اب آپ اجازت دیں تو میں تقریر شروع کروں. میرا خیال ہے کہ اب بیان کو شروع کیا جائے. ہاں آپ نے توجہ کرنی ہے تو تقریر کو شروع کرنی ہے. حال میں نے چلا لیا ہے, حال بالکل چل چکا ہے, زمین اس قابل ہو چکی ہے کہ میں تصوف اور معرفت کا بی بوجھ کر نکلنے والی بات کروں. درخت یہاں اگتے رہیں گے, یہ سیدوں کا ڈیرا ہے اور فیض ہے یہاں پہ پاک پتن کا اور اجبیر کا اور معین الدین کا اور صابر پیا کا فیض ہے اس گھر میں. اللہ الدین علی احمد صابر کلیری کا مجھے یہاں کرم نظر آتا ہے آ کر, مجھے ان صاحبزادگان میں جو ادب نظر آتا ہے یہ خاندان چشت کا فیض نظر آ رہا ہے. یہ خاندان چشت کا ابھرا ہوا سمندر ہے میری آنکھوں کے سامنے. آپ توجہ کرو, اللہ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا, یہ 17 نمبر سورہ ہے اور مجھے 82 نمبر آیت میرے سامنے ہے, لیکن 3-4 بندے اس وقت مکمل سو چکے ہیں. آپ کا سبحان اللہ اگر یہ نہیں جگائے گا تو لوگوں کا ضمیر کیسے جگائے گا؟ اوے بچے اب آپ نا سونا نہیں ہے, اب آپ نے سونا نہیں ہے. 2-4 بندے سوئے ہوئے تھے, اب میری طرف توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. حیدر شاہ جی میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ, چہرہ کتاب ہوتا ہے, تھکاوٹ آپ کے چہرے سے نمایاں ہو رہی ہے, ذرا تھوڑی دیر میرا ساتھ دیں پھر انشاءاللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, فرمایا یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. گھر جا کے سوچنا جن کا اسم بھی شفا ہو, جن کا اسم بھی شفا ہو, جن کا اسم بھی شفا ہو. فتوہ لگا جا کے غوث اعظم پر جنہوں نے غنیہ, میں آج تک یہ ممبر پر اللہ کی قسم میں نے بڑی دفعہ سنا تھا یہ واقعہ, لیکن میں نے کبھی زندگی میں ممبر پر جرت نہیں کی اس واقعے کو پڑھنے کی. میں نے کہا اللہ جانے کس نے لکھا ہے کس نے پڑھا ہے, لیکن جب میں نے غنیۃ الطالبین میں پڑھ لیا مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ واقعہ تو غوث اعظم لکھ رہے ہیں کہ وہ فطرس فرشتہ جس کے پر ختم ہو چکے تھے اور وہ لٹکا ہوا تھا, ادھر حسین کی ولادت نبی کے گھر میں آ گئی. غوث اعظم کہتے ہیں بولو گے تو کوئی بات کروں گا. غوث اعظم کہتے ہیں جبریل نے کہا ایک مجرم میرے ساتھ, مجرم معصوم مجرم جن کے دروازے سے آ کے معافیاں مانگتے پھریں. اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے کیا میں نے کہہ دیا؟ معصوم مجرم جن کے دروازے پہ آ کے معافیاں مانگ کر معافیاں لیتے پھریں. وہاں ہمارے جیسے گناہگار کھڑے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ جسے سمجھ آئیے بات کرو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اور یار یہاں سے چلا ہے سمندر سے ایک دریا چلا ہے, دریا سے ایک نہر چلی ہے, نہر سے پھر ایک یہاں پہ مینڈر آیا ہے, مینڈر سے یار یہاں پہ ایک چھوٹا سا کھالا آیا. چودھری تیرے کھیتوں میں تیرے سارے کھیتوں کی غلاظت اور پورے کلاسکے کا گند اور ساری فیکٹریوں کا دھواں اس میں ڈال دیا جائے تو اس کی پاکی میں کمی نہیں آتی, اس کی پاکی میں کمی نہیں آتی, اس کی پاکی میں کمی نہیں آتی, اس کی پاکی میں, اس مینڈر کی پاکی میں کمی نہیں آتی ہے. کلاسکے کا سارا گند بھی اس کے اندر چلا جائے اس کی پاکی میں کمی ہو. بولو گے تو میں اگلا جملہ دوں گا. اوے یہاں سے ایک سمندر کی دریا کی نہر کے مینڈر میں اتنی طاقت کہ سارے کلاسکے کا گند بھی ہضم کر لے پھر بھی پاک کا پاک, سارے گند اکٹھا کر کے پھینک دو پھر بھی پاک کا پاک. وہاں اللہ کی الوہیت سے, محمد کی ولایت سے, علی کی ولایت کے چشمے نکلے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ان 12 دریاؤں میں سے بابا فرید کا چشمہ نکلا, غوث اعظم کا. اوے میرے جیسے جتنے مرضی گندے اب اس ولایت کے سمندر میں گوتے کھاتے پھرے. وہ کہتے ہیں کالے میڈے کپڑے تھے کالا میڈا پیش, گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کے اندر ویش. مجھے آج پتا چلا وہ گناہ فرید کے نہیں تھے, وہ میرے جیسے. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو, میں آگے چلنا چاہتا ہوں. میرے جیسے بدکار
संस्कारों को साथ लगाकर मुझे आज समझ आई कि काबे के कपड़े काले ही क्यों थे, काबे के कपड़े काले ही क्यों थे, काबे के कपड़े काले, ओ बोलो जिसे समझ आ रही है, काबे के कपड़े काले ही क्यों थे। मैंने पूछा काबा तेरे कपड़े काले क्यों हैं? उसने कहा इर्द गिर्द वालों के चिट्टे रखने के लिए अपने काले करने पड़ते। ओए जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। और जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ने फरमाया इनका इसम भी शिफा है, इनका इसम शिफा है, इनका इसम शिफा है, इनका इसम शिफा है। थक गए हो तो छोड़ देता हूं, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई। इनका इसम शिफा है। अच्छा, उर्सों में ऐसी ही तकरीरें चाहिए, हल्का इरादत को ऐसा ही सबक चाहिए। दिल की आंखें रोशन करनी है तो जिससे आंखें लड़ी हैं लड़ाई रखो, जिससे आंखें लड़ी हैं मिलाई रखो। जैसे जैसे मिलती जाएंगी अंदर की आंखें खुलती जाएंगी। मैंने तो यही सीखा है, मुझे तो यही समझ आया है कुरान पढ़ के। अब चलते हैं तर्जमे की तरफ। वनुन्नज़िलु मिनल कुरान, ये क्या है? हाँ जी, ये शिफा है। ये क्या है? शिफा है। और ये रहमत है। और ये क्या है? ये शिफा भी है और सारे बोले ये शिफा भी है और रहमत भी है। अल्लाह फरमाया वाह और नून हम नज़िलु नाज़िल किया मिनल कुरानी, कुरान को, कुरान को, कुरान को या अल्लाह। अल्लाह फरमाया मीन का माना को नहीं होता, मीन का माना होता है में से, मीन का माना होता है में से। ये क्या है? हाँ जी, सारे बंदे बोलोगे ऊंची तरह। ये है कुरान और ये है शिफा और ये है रहमत। ये क्या है? रहमत। और ये क्या है? शिफा। अल्लाह फरमाया और हमने कुरान में से भेजा, किसे? शिफा को और रहमत को। ये है शिफा, ये क्या है? और ये है रहमत। अल्लाह फरमा रहा है इसे हमने, एक कुरान है जिसमें से भेजा है। कैसे आगे चलूंगा जी मैं, कैसे आगे चलूंगा? ओए मेरे बच्चों मेरी तरफ देखो, इसे, ये है शिफा, ये है शिफा और रहमत। और क्या है? हम है अल्लाह और जिसमें से इसे भेजा वो कह रहा है कि वो है कुरान। जिसमें से हमने भेजा है, अल्लाह कह रहा है वो है कुरान। अब अपने पसंद के किसी मौलवी से राबता करके उसे कहना ओए मौलाना ये किस में से आया है? वो कहेगा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वो मुस्तफ़ा बोलते थे तो कुरान उनमें से आता था। तो अब उसको कहना फिर मान, अल्लाह कह रहा है कि ये कुरान मुस्तफ़ा में से आया है, मुस्तफ़ा में से आया है, जिसमें से आया वो भी कुरान है और उसमें से जो आया वो भी कुरान है। कहां बैठे हो, कहां बैठे हो? क्या सुना है तुमने? तुम्हें ये नजर आ रहा है, मुझे वो नजर आ रहे हैं। अपनी अपनी आंखें हैं, मेरी तरफ देखो। जिसमें से ये आया वो भी कुरान है और उसमें से जो आया वो लोगे तो मैं कोई बात करूंगा। अल्लाह कह रहा है सुनो, अल्लाह कह रहा है, अब ये कोई मौलवी नहीं कह रहा, अब ये तो अल्लाह कह रहा है कि उसमें से जो आया वो भी कुरान है और उसमें से जो आया वो भी कुरान है। या अल्लाह मैं अब भी नहीं समझा सका, जोर मेरा पूरा लग गया। तू फरमाना क्या चाहता है? अल्लाह फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम है, कायनात वालों मदीने में फिरता हुआ मेरा मुस्तफा भी कुरान है, उसमें से आता हुआ मुर्तजा भी कुरान है।
اس میں آتا ہوا حسین بھی قرآن ہے، اس میں آتا ہوا حسن بھی قرآن ہے، اس میں سے آتی ہوئی فاطمہ بھی قرآن ہے. جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. شاہ جی کیا سمجھ آئیے؟ یہ اسم ہے اور وہ جسم. مت دینا کسی کو یہ ویڈیو میری، یہ مولویوں والی نہیں ہے، یہ قرآن والی ہے. یہ مولویوں والی نہیں ہے، یہ قرآن والی ہے. قرآن والی ہے کیونکہ یہ قرآن والی ہے. یہ مولویوں والی نہیں ہے، یہ قرآن والی ہے. اب میں یہاں نہیں پڑھوں تو کہاں جا کے پڑھوں گا؟ جس سے سمجھ آ رہی ہے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اسم. یہ کیا ہے؟ سارے بولو. تھک گئے ہو؟ چھوڑ دیتا ہوں، ٹائم برا ہو گیا ہے. بولو 8 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. نہیں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. فجر آن لگے، ٹائم ہی نہیں لگنا. اسی جلسے نویں نویں شروع کیتے نہیں. 9 نسلاں تو سانو بابے فرید دا فیض ملیا ہی. شام پڑھ کے قرآن کھول کے بہندے سا، فجر تک ہی پڑھ دے سا. کڑیاں سا اج کل ویکھنیاں شروع کیتیاں نے. اب جسے سمجھ آئیے بات کرو، میں آگے قرآن پڑھو. یہ کیا ہے؟ اسم. یہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ جسم. لاکھ بلندی پر اسم چلا جائے، جسم کی برابری نہیں کر سکتا. اوہ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے یار. لاکھ بلندی پر اسم چلا جائے، جسم کی برابری نہیں کر سکتا. اور یار ہے ڈگ پہ ہے، ڈگ پہ ہے تو ڈگ پوے نا تو میں ڈگن لگا ڈگن دیو گے؟ نس کے اگے ہو شاہ جی خیر ہوئے تو اڈی کیوں ڈگن لگے ہو؟ پڑھو گے اگے ہو کے بھئی جسم ہے نا. اور یارہ گل سنو، میری گل سنو، مجھے پینسل چاہیے. یہ آگئے، یہ آگئے، یہ پینسل، یہ میں لکھ رہا ہوں یار. سمندر. یہ لفظ سمندر ہے. سمندر بھی پڑھ سکتے ہیں، سمندر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. سمندر. اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں سمندر ویکھیا ہے. میں سمندر شاہ جی نہیں ویکھیا؟ ویکھیا جی، ویکھو ویکھیا سمندر ہی ویکھیا یار. سہتر سمندر ہی ہے نا یار. اے کی ہے؟ بولو یار، مزہ آ رہا ہے مجھے آپ سے باتیں کر. لتا نہیں انج کرنی ہے، سیدھیاں کر کے بہ. یہ کیا ہے؟ سمندر. ہن میں تو انوانا میں سمندر ویکھیا ہے، میں سمندر ویکھیا ہے، میں سمندر ویکھیا ہے. لیکن جنہیں وہ ویکھیا ہے نا، آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن کی. جنہیں وہ ویکھیا ہے نا، وہ میرے والا انجال چھڑے گا. واہ شاہ جی تساں سمندر ویکھیا ہے. بات کرو ہے جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ اسم ہے، اسے پڑھ کے بندے مولوی بنتے ہیں. یہ اسم ہے، اسے پڑھ کے بندے عالم بنتے ہیں. یہ اسم ہے، اسے پڑھ کے شیخ الحدیث بنتے ہیں. یہ اسم ہے، اسے پڑھ کے بندے بڑی بات تو تفسیر قرآن کر کے مفسر قرآن بنتے ہیں. یہ اسم ہے، یہ اسم ہے، اس پر عمل کر کے بندے ولی بنتے ہیں. لیکن وہ جسم ہے، اسے دیکھ کر بندے بلال بنتے ہیں. جسے سمجھ آئی ہے بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. اوہ وہ جسم ہے، اوہ وہ جسم ہے، وہ جسم ہے. اسم جتنی مرضی بلندی پر چلا جائے. او میری بات سنو، یہ اسم جسم کی وجہ سے آیا ہے، جسم اسم کی وجہ سے نہیں آیا. مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے. جسے سمجھ آئی ہوگی وہ بات کرے گا میرے ساتھ. یہ اسم اپنے آنے میں جسموں کا محتاج تھا، وہ جسم اسم کے محتاج نہیں تھے.
اور نہیں ہو میں سمجھا نہیں سکا، میں کیسے آگے چلوں؟ اگر ایک دن ایسا آئے گا بندے صبح صبح اٹھ کر اسے کھولیں گے، اس کی زیر اڑ گئی ہوگی، زبر اڑ گئی ہوگی، نون اڑ گیا ہوگا، الف اڑ گیا ہوگا، یہ اڑ گیا ہوگا، سب کچھ ختم، سب کچھ واپسی، ہر شے ختم، قیامت آ جائے گی۔ لیکن اسم جب واپس جائے تو گتا چھوڑ کے جاتا ہے، اسم جب واپس جائے تو کاغذ چھوڑ کے جاتا ہے، اسم جب واپس جائے تو کپڑا چھوڑ کر جاتا ہے، اسم جب واپس جائے تو امری چھوڑ کر جاتا ہے، اسم جب واپس جائے تو یہ زیر زبر سب واپس اور یہ کاغذ چھوڑ کر جاتا ہے۔ اسم اسے کہتے ہیں واپسی جائے تو سب کو چھوڑ کر چلا جائے، اسم اسے کہتے ہیں جو واپسی جائے تو سب کے چھوڑ کر چلا جائے، ساتھ والوں کو جو چھوڑ کر واپس چلا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جو جاتے ہوئے نالین بھی ساتھ لے کر جائے۔ جسے سمجھ آئی یہ بات کرو، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جو قدموں میں پہنی ہوئی جوتی کو بھی چھوڑ کر نہ جائے اسے جسم کہتے ہیں۔ اور جسم والو، اور وہ جسم ہے نہ یہاں چھوڑیں گے، نہ قبر میں چھوڑیں گے، نہ حشر میں چھوڑیں گے۔ بھی سمجھ آ رہی ہے تو بات کرو، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یہ اسم ہے اور وہ جسم ہے، یہ اسم ہے اور وہ جسم ہے۔ جہاں بھی مشکل آئے اسم کام آئے گا، 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 اسم کام آئے گا۔ شاہ جی تھک چکے ہو، اب آپ تھک چکے ہو، مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں یار۔ اسم کام آئے گا، اسم کام آئے گا جہاں بھی ضرورت پڑے۔ ما ہوا شفاء و رحمت، یہ شفا ہے، رحمت ہے، تم پہ جادو ہے اسم کام آئے گا، تمہیں بیماری ہے اسم کام آئے گا، تمہیں تکلیف ہے اسم کام آئے گا، تیرے گھر میں ٹینشن ہے اسم کام آئے گا، آئے گا کام، اسم کام آئے گا۔ لیکن اسم جسم کی برابری کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک دن ایسا آیا تھا کہ جب یہ اسم تھک گیا 3 دن ہو گئے تھے مصطفیٰ کو قرآن سناتے ہوئے نجران کے عیسائیوں کو، لیکن انہیں کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن اللہ نے کہا مصطفیٰ یہ اسم جسم کی برابری نہیں کر سکتا، یہ اسم جسم کی برابری نہیں کر سکتا۔ نبی نے کہا تو کیا کروں؟ فرمایا 3 دن ہو گئے مصطفیٰ تجھے اسم کی تلاوت کرتے ہوئے، اب یہ اسم کام نہیں کر رہا، اب لا جسم تاکہ پتا چل، بولو جسے سمجھ آ رہے۔ اور مجھے افسوس ہے جو نہیں بولے اب تک، مصطفیٰ اب لا جسم تاکہ آدم کی اولاد کو پتا چلے، جہاں جا کے اسم کی بس ہو جائے وہاں سے جسموں کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے۔ میں کبھی نہ پڑھتا اگر یہ خانقاہ نہ ہوتی تو، اگر یہ درویش کا ڈیرہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لٹریچر آپ کو نہ دیتا، ادھر ادھر کو مارکیٹ چلا جاتا۔ یہ ہے اسم اور وہ ہے جسم۔ اوہ شاہ جی کدھر ہیں آپ؟ ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے پھر مسلم سے، پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ بیٹھے ہو، وہ بندہ سو ہی گیا ہے یار۔ اوہ چودھری صحیح کے بیٹھ، ذرا صحیح کے بیٹھ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے ذرا۔ حد ہو گئی ہے آپ کی، میں 45,000 بندے میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، 200 عالم اور 10 مفتی مجھے سنتے ہیں، آپ 45 بندے میری طرف توجہ نہیں کریں گے، جسے قرآن سے محبت ہے گج کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ کس مقام پر تھا میں یار؟ ہاں وہ حدیث یاد آئی ہے، مسلم کی حدیث یاد آئی ہے۔ ہاں آخری حج کرنے کے بعد ایک مقام ایسا آیا جسے غدیر کہتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر مسلم کی حدیث ہے، حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، کافی طویل حدیث ہے، اس میں سے 2 لفظ میں لے کر آگے چلتا ہوں۔ گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ نے فرمایا، انی بھی ہے اور انا بھی ہے، دونوں لفظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، دونوں موجود ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، بات سنو، میں مصطفیٰ تمہارے درمیان 2 بالکل ایک جیسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں نے کیا کہا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے، مجھے کہنے دو کہ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ نبی فرما رہے تھے، اوے میرے صحابہ، جس نظر سے قرآن کو دیکھنا اس نظر سے حسین کو دیکھنا۔
और जिसे समझ आई है बात करो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मेरे सहाबा जिस नजर से कुरान को देखना, उस निगाह से अली को देखना। मुझे अफसोस है आपके ठंडा सुभान अल्लाह करने पर यार। मेरे सहाबा जिस नजर से मेरे कुरान को देखना, मेरी बेटी के दरवाजे को उसी नजर से तकना। मेरे सहाबा जिस नजर से कुरान को देखना, उसी नजर से हसन को देखना, उसी नजर से अली को देखना, उसी नजर से हुसैन को देखना। क्यों या रसूल अल्लाह? फरमाया ये समय वो जिस्म। अल्लाह कहे ये समय वो जिस्म है, मौलवी अब्दुर्रहमान सबूरी करे ये समय वो जिस्म है, अल्लामा इकबाल कहे ये समय वो जिस्म है, ख्वाजा गुलाम फरीद कहे ये समय वो जिस्म है। तेरे पिंड के मौलवी की मस्जिद में मस्जिद के जुमे के बाद सलाम में खड़े होके एक छोटा सा बच्चा कहे चेहरा ए मुस्तफ़ा असले कुरान है, तुझे फिर भी समझ ना आए जुमे में बात क्या हुई है। ना मौलवी को पता चला, ना पढ़ने वाले को पता चला कि मैंने क्या पढ़ा है, ना सुनने वाले को पता चला मैंने क्या सुना है। ये है कुरान। ये क्या है? ये कुरान है। मेरा ख्याल है काफी हो गया यार, बस बड़े फजाइल पढ़ लिए, ना करें अब इम्तिहान ना लें मेरा। 20-25 मिनट हो गए। लो जी गल सुनो, बात सुनो। अच्छा छोड़ें यार, आप मेरी तरफ देखें। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन। यहां आप छोड़ें जी, मेरी तरफ देखें ना। और प्यार में बेअदबियां भी जायज हैं। देखो उस मलंग की कैफियत समझे ना आप। ओदा दिल करदा शाह अगे पड़े तो आंदा जान छुड़ांदा जे पिया हुण। तुहानू गुस्सा चढ़ गया, तेनू गुस्सा चढ़ा मेरे पीर दे पोतरी दी ने बेअदबी की थी। बेअदबी नहीं है, मोहब्बत है। मोहब्बत में की हुई बेअदबी बेअदबी नहीं होती। चौरी तेरियां अखां बंद करने मैनू बड़ा अफसोस ही। वैसे हर 20 मिनट बाद मैनू तेनू हिलाना पिया ही। इन्ना मैनू कुरान नहीं सुनाना पिया जिन्ना तेनू जगाना पिया ही। कदमों में अली थे, मसनद पे मुस्तफा थे, मक्के के सारे चौधरी सामने थे। सुलह दैबिया अली लिख रहे थे। सारी सुलह लिखने के बाद नीचे 2 जुमले लिखे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा जुमला लिखा वो फलाना चौधरी फलाना चौधरी फलाना चौधरी फलाना चौधरी। ये लिख कर अली ने चौधरियों से कहा पढ़ लो। सारी पढ़ी, का सैन करो। उन्होंने सैन करने से पहले कहा नहीं करेंगे। अली के पास नहीं आए, नबी के पास आके कहने लगे ए मोहम्मद रसूलुल्लाह कटा दियो। इहदी वजह वे जे तुहानू रसूल मान लईए ते उन्होंने अल्लाह मान लईए ते फिर लड़ाई कोई नहीं रहिंदी। ना तुहाडा अल्लाह मनना है ना तुहानू रसूल मनना है। तुसी अब्दुल्ला दे पुत्तर हो, लिहाजा लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ताकि असी सैन करिए। ये गल नबी पाक नू जदों ना कीती, नबी मुस्कुरा के उस साइन वाली कापी इंज हत्थ च फड़ के ते मौला अली नूं आंदे ने लै या अली लै कट दे। मौला अली ने इंज करके वेख के गया, सोनिया तू 100 बारी व्याखे ना ते मैं नहीं कटदा। ये बेअदबी नहीं है, तो बेअदबी है तो सही है ना जी। लेकिन मुस्तफा ने मौला अली इंज वेख्या, मुस्कुरा के फरमाने या अली तेनू मैं जो ना कट दे ते कट दे। अब मैं मुस्तफा तू 100 बारी फरमा मैं नहीं कटदा। आपने मैं या अली क्यों नहीं कटदा? आपने मैं बदबख्त आका तेनू रसूलुल्लाह नहीं मानदे, कुटवांदे ने पे, मैं मान के किवें कट छड़ा? लिहाजा बाबा ठीक आंदा पे, जान छुड़ांदा है पिया। मोहब्बत में बेअदबियां बेअदबियां नहीं होती। ओदा दिल करे आगे और पढ़े, लेकिन मैं नहीं पढ़दा, मेरी मर्जी। मर्जी दी नहीं गल है, मेरी थकावट, मेरा तरस करो, रात सारी गुजर गई है। आधी आयत मैंने पढ़ दी। हाँ जी अच्छा आधी आयत मैंने पढ़ दी। आधी आयत
ولا یزید الظالمین الا خسارا. کدھر ہے آپ کی توجہ؟ بابا بس کرو، اب کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی، جی کسی بات کی حد ہوتی ہے، بس کرو. ولا یزید الظالمین الا خسارا. دیکھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہاں تک پڑھنے کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ بھی لگا اور تقریباً میں نے 50 سے 60 آیتیں ساتھ پڑھی. اب وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اللہ کی قسم اسے پڑھنے کے لیے بھی مزید 1.5 گھنٹہ چاہیے اور 60-70 آیتیں ساتھ چاہیے. لہذا یہ انشاءاللہ میں پھر کبھی آؤں گا، جہاں کہیں ادھار ہو گیا، جہاں کہیں بھی آیا آپ مجھے یاد کرائیں گے. شاہ جی ولا یزید الظالمین الا خسارہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کروں گا. نظام الدین بادشاہ، نہیں جی نہیں، ادھار نال بندہ تھلے لگا رہندا ہے، ادھار نال بندہ آندا جاندا رہندا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ سبحان اللہ میرے لیے کہہ لیں کیونکہ یہ نام میرے پیر کا آیا ہے نا. نظام الدین بادشاہ ایک دن امیر خسرو سے فرمانے لگے، خسرو جی اے نال پراں پنڈے بو علی کلندر دا، جی جی یہ ایک زمانے کے بزرگ ہیں، میں انشاءاللہ مسند بات کر رہا ہوں، یہ ایک زمانے کے بزرگ ہیں. اے نال پراں ڈیرہ بو علی کلا، یہ زمانہ بڑا عجیب ہے، اس وقت جو دور ہے یہ بڑا عجیب ہے. خانقاہ نشین لوگ ایسا نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب میں ہے. وہ جانتے ہیں کہ ادب ہی میں دین ہے اور ادب ہی میں احترام میں ہی سارا دین ہے. خانقاہ نشین لوگ، درویش لوگ تو معاف کرنا اصل میں کسی نے کسی کو دینا وہی ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. ان خانقاہ نشینوں کے پاس اتنی عزت ہوتی ہے کہ یہ آنے والے بے عزت کو بھی عزتیں عطا کر دیتے ہیں، اور یہی خانقاہ کا اصول ہے. اور سید ہونے کے لیے سخی ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. سید کے وجود میں سخاوت چھلکتی نظر آئے تو علی کا بیٹا لگتا ہے. اچھا جی، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضور خواجہ نظام الدین بخاری، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یار، خواجہ نظام الدین بخاری بدایونی اپنے مرید سے کہہ رہے تھے، خسرو جی آقا. ویسے مجھے معاف کرنا، میں نے آدھی آیت بھی آپ کو سنائی نہیں. ہاں یہ بھی پہلا حصہ بھی آپ کے ساتھ ادھار ہے، کیونکہ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ شفا کیا ہے، میں نے آپ کو نہیں بتایا رحمت کیا ہے، پھر میں نے نہیں بتایا کہ وہ شفا کون ہے. یہ سارا ہی ادھار، یہ موضوع ادھار ہو گیا. انشاءاللہ زندگی مہلت دے گی، اسی خانقاہ پہ اگر وقت ملا تو پھر آ کے بیان کریں گے. گزارش یہ کر رہا تھا، اس زمانے کا سید فقیر اپنے مرید سے کہہ رہا ہے، او پترو جمعرات ال دن انہوں نے ڈیرے تھے نا ختم ہوں. اب میں اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں، ان کا لہجہ تو پھر ان کا ہی ہے نا، بڑے لوگوں کے لہجے تو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں نا. آپ کبھی اللہ پاک آپ کو توفیق دے، اگر آپ بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھیں نا، آپ تو جانتے ہیں نا، ایک ایک سطر میں نا 20 قرآن کی آیتیں لکھتے ہیں. وہ ہم نے پڑھا ہی نہیں نا، نہ ہمیں صوفیاء کا پتہ، نہ ہم نے کبھی پڑھا. ایک داتا صاحب کو پڑھیں، غوث پاک کو پڑھیں، معین الدین بادشاہ کو پڑھیں، تو ان کے دیکھیں ان کے پاس اپنی گفتگو کی دلیلوں میں آیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ ایک ایک سطر میں 20 30 آیتیں. پتہ کیسے؟ یہ ایک جملہ انہوں نے کہا نا نور، تو پھر من اللہ نور، بس اتنا ہی لکھ دیں گے، پھر آگے چل پڑے گا، پھر آگے ایک ایک سطر میں 30 آیتیں لکھتے ہیں وہ اللہ کے ولی. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین نے میر خسرو سے فرمایا، او پتر خسرو جی آقا، او بو علی ہے نا جی، او دے الجمعرات تو محفل نہیں ہوندی؟
ہاں جی ہوندی ہے، ختم تو آندا ہے، ہاں جی تینوں میرا آرڈر ہے تو جایا کر. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم اپنے مرید سے کہتے ہیں تو ادھر نہ جائیں، اودے ال نہ جائیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، ادھر نہ جائیں، انہوں نہ مان لیں کدھر. نہیں بابا، نظام الدین فرما رہے ہیں خسرو جی. اب میں اگر تھوڑا خانقائی لہجے میں گزارش کروں تو کچھ ایسے ہوگا. نظام الدین نے فرمایا خسرو، بو علی قلندر شہنشاہ بادشاہ کی کچہری لگتی ہے جمعرات کو. جملہ ضائع کیا ہے آپ نے، مجھے مزہ نہیں آیا. میں تو یہی ٹھیک سی جمعرات نو محفل لگتی ہے تے لڈو اتنے ونڈے جاندے تے جا کھایا کر، وہی ٹھیک سی نا. یہ جملہ میرا ضائع ہوا، میرا دل کر رہا ہے ایک دفعہ پھر پڑھوں. خسرو، بو علی شہنشاہ بادشاہ کی کچہری لگتی ہے جمعرات کو، جایا کرو، یہ میرا حکم ہے. مرشد کا حکم ہوا، بو علی قلندر کے آستانے پہ جا کے سلام کیا. چلتی ہوئی کچہری کو روک کر بو علی کھڑے ہوئے. نظام الدین کا مرید آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، کیا بتاؤں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ مرید اپنے مرشد کا عکس ہوتا ہے. کبھی لفظ مرید اور مرشد پہ بات کروں گا تو پھر گزارش کر دوں گا. یہ بھی ادھار ہوا، مجبوری ہے، میری مجبوری ہوتی ہے. جو لفظ کہوں نا ادھار ہے، اس ادھار میں بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. چلو یہ پکی بات ہے کہ مرید کو دیکھ کر مرشد کی سمجھ آتی ہے. مرید کے بارے میں کہا جاتا ہے جسموں کا جسمی. میں نے کہا نا، روحوں کا روحی، دموں کا دمی. یہ ہے مرید جسے دیکھ کر مرشد نظر آ رہا ہے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. خسرو جی جایا کرو. خسرو کو دیکھا، بو علی قلندر نے کچہری چھوڑی، اٹھے، سینے سے لگایا، ساتھ بٹھایا، کچہری پوری ہو گئی، عام لوگ چلے گئے. خسرو اور بو علی قلندر اکیلے. راز کی باتیں شروع ہوئیں. معرفت کا منظر تھا، پتہ نہیں کیا معیار تھا. ادھر بھی معرفت کا سمندر، ادھر بھی معرفت کا سمندر. ابھی ہم نے قرآن میں سے پڑھا مما عرفو. مصطفیٰ قرآن سن کے یہ روتے ہیں معرفت والے ہیں. یہ معرفت ہم گھر سے نہیں لائے، قرآن میں سے لائے ہیں. تو گزارش یہ ہے، باتیں ہوتی رہیں، کام چلتا رہا. ہر جمعرات خسرو نے جانا، استقبال ہونا، کھانا کھلانا، بیٹھنا، راز کی باتیں چلتی رہتی. بڑا اچھا وقت گزرتا رہا، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا، لوگ اٹھ کر چلے گئے. آپ کی پوری توجہ ہے نا؟ بس آخری بات ہے نا، آخری بات ہے نا. میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اجازت لے رہا ہوں، آپ کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے سلام عرض کرتا ہوں، دعا لے کے جاتا ہوں. آخری جملے ہیں. سب اٹھ کر چلے گئے. نظام الدین کا خلیفہ امیر خسرو وہ بو علی قلندر کے پاس ہے. بات کرتے کرتے بو علی نے کہا ایک بات کہوں؟ خسرو نے یوں دیکھا. ہاں جی کریں. یار میں ہر روز نبی کی کچہری میں جاتا ہوں. ہائے 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 ہائے. یار میں ہر روز مصطفیٰ کی کچہری میں جاتا ہوں. بو علی قلندر امیر خسرو کو کہتے ہیں یار میں ہر روز نبی پاک دی کچہری جانا. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ نہیں گل پتہ کی فرمایا کی یار تیرا پیر نہیں کدی اتھے ویکھیا. بس یہ جملہ سنا، خسرو کی آنکھوں میں لال ڈورے آئے اور تھوڑے آنسو آئے اور زبان پہ تالا لگ گیا. چپ سے ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. لیکن یہ جملہ اچھا نہیں لگا، بس واپس آ گئے. سلام کیا، اٹھ کے واپس آ گئے. جمعرات آئی، سرکار نے فرمایا نظام الدین نے خسرو آج جانا ہے نا؟ کہا حضور نہیں جانا. سرکار نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جانا؟ حضور انہوں نے بات بڑی عجیب کی ہے. کہا کیا بات کی ہے بو علی نے؟ حضور انہوں نے کہا ہے میں ہر روز نبی کی کچہری میں جاتا ہوں، مجھے وہاں جگہ ملتی ہے، لیکن تیرا پیر کہیں نظر نہیں آیا کبھی، تو تیرے مرشد کو کبھی نہیں دیکھا، تو میں نے نہیں جانا اب انہیں ملنے. مسکرا کے نظام الدین کہتے ہیں بیٹا آپ ضرور جاؤ اور وہیں بیٹھنا. ساری بات ہونے کے بعد اگر آج وہ کہیں نا نبی کی کچہری میں روزانہ جاتا ہوں، تیرا مرشد کبھی نہیں دیکھا، تو کہنا مجھے ساتھ لے جائے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی.
کہنا میں نال لے جو میں آپ پہ لب لوں گا اپنا مرشد. خسرو جی نظام الدین فرمایا خسرو آج کے دن کے لیے ہی تو میں نے اس کے دربار پہ تجھے بھیجا تھا. اس سے کہنا مجھے ساتھ لے جو میں اپنا مرشد آپ ہی ڈھونڈ لاں گا. آج جی حضور. فرمایا ہاں میری اجازت ہے چلے جاؤ. جلدی سے جمعرات کے دن جناب خسرو وہاں پہنچے. ابو علی قلندر اپنی مسند پر تشریف فرما ہے. اٹھ کر کھڑے ہوئے, استقبال کیا. خسرو نے آ کے اپنی مسند سنبھالی. کچہری ختم ہوئی, لوگ اٹھ کر چلے گئے. بات کرتے 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 وہ جملہ دوبارہ آیا. دوبارہ ابو علی قلندر نے کہا خسرو میں روز مصطفیٰ کی کچہری میں جاتا ہوں لیکن تیرا پیر کبھی نہیں دیکھا. مسکرا کے خسرو کہتے ہیں چلو آج میرے ساتھ, مجھے لے چلو, میں اپنے پیر کو دکھاؤں گا آپ کو, میں اپنا پیر آپ کو دکھاؤں گا وہاں. یہ بات کہنی تھی کہ ابو علی قلندر نے کہا خسرو پھر چلیں, خسرو پھر چلیں, خسرو پھر چلیں. اور میرے سرداروں یہ اسی وقت کی باتیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں. خسرو یہ 11 بجے والے لوگوں کے لیے باتیں نہیں تھی, یہ رات کے 3:30 تک بیٹھنے والوں کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ ان کے لیے ہو رہی ہیں جو اٹھ کر جانے والے نہیں ہیں, جو پاگل ہیں, جو پاگل ہیں, جو پاگل ہیں. پاگل 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 اوے پاگل اسے کہتے ہیں جو گل پا جائے. اوے جو سودائی ہیں ان کی باتیں ہیں, اوے جو سودائی ہیں ان کی باتیں ہیں, اوے جو سودائی سودائی اوے جنہوں 100 دا ہوندا ہوئے انہوں دا کوئی نہیں لا سک. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. ہاں 3:45 بجے تک بیٹھنے والوں کے لیے یہ تحفے ہوا کرتے ہیں. کہا چلیں چلو خسرو, چلیں چلو خسرو, چلیں چلو. اوے منڈیو چلیے, جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو, میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں. خسرو چلیں چلو چلو او چلو. اوے وہ آیا تھا سید منیر حسین شاہ صاحب کے پاس, شاہ جی کبھی اپنے نانے کی زیارت تو کرا دیں. فرمایا شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا تو نسخہ دے کے بھیجیں گے تجھے, نسخہ دے کے بھیجیں گے. شام کا کھانا میرے ساتھ کھانا, نسخہ دے کر بھیجیں گے. شام کے کھانے کے لنگری کو کہا تھوڑا نمک تیز کر دینا, نمک تھوڑا تیز کر دینا. اس نے نمک تیز کیا. نوجوان سامنے آ کے بیٹھا, لنگر کا پہلا لقمہ منہ میں گیا کہ پیاس لگی. بابا جی نے ہاتھ روک کر کہا بیٹا پانی نہیں پینا. حضور بعد میں پی لوں گا. فرمایا بعد میں بھی نہیں پینا. حضور بعد میں گھنٹہ ٹھہر کے. فرمایا نہیں پینا. گھر جا کے. فرمایا نہیں پینا. سوتے ہوئے فرمایا آج پانی نہیں پینا. نمکین کھانا کھا کے سویا تھا, کروٹیں بدلتا رہا, نیند نہیں آ رہی. بڑی مشکل سے نیند آئی تو کیا دیکھا خواب میں, پانی ہی پانی ہے, 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 پانی ہی پانی ہے. پیاس بجھ گئی. صبح درویش کے قدموں میں آ کے کہنے لگا حضور فرمایا خواب میں کیا دیکھا؟ حضور پانی ہی پانی دیکھا. مسکرا کے فرماتے ہیں کاکا خواب سچی ہو تو خواب میں پانی, پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے, پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے, پیاس سچی ہو تو خواب میں پانی آتا ہے, پیاس سچی ہو تو بولو گے تو کوئی بات کروں گا. اس نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی. فرمایا پیاس سچی ہو خواب میں پانی آتا ہے, لگن سچی ہو تو حسین کا نانا آتا ہے. حضور لگن تو سچی ہے. فرمایا سارا دن زمانے کی عزتیں تکتا ہے, لوگوں کی بچیاں دیکھتا ہے, رات کو نبی کا انتظار کس منہ سے کرتا ہے. دن کی روشنی میں آنکھیں پاک تو کر, رات کے اندھیرے میں نانے کی زیارت ہم کرائیں گے. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو, میں آگے چلتا ہوں. خسرو چلیں, حضور چلو. خسرو چلیں, چلو جی. آنکھیں بند کر خسرو, آنکھیں بند کی. ابو علی قلندر نے یوں سینے پہ ہاتھ مارا, سینے پہ ہاتھ مارا تو نظر کیا آیا؟ مصطفیٰ کی کچہری ہے, مصطفیٰ کی کچہری, مصطفیٰ کی کچہری ہے. خدا کی قسم اس وقت بھی یہاں مصطفیٰ کی کچہری ہے. جو مانتا ہے بولتے آؤ نبی کی کچہری میں بیٹھے ہیں. ہاں مصطفیٰ کی کچہری ہے, مصطفیٰ کی کچہری ہے. خسرو نے دیکھا کہ بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے ولی, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے ولی وہاں ابو علی قلندر کو جوتیوں میں جگہ ملی ہوئی ہے. خسرو باہر دروازے پہ کھڑے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں. یوں دیکھتی ہوئی بےتابہ آنکھوں سے مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا آقا میرا مرشد نظر نہیں آ رہا, آقا میرا مرشد نظر نہیں آ رہا. مصطفیٰ نے فرمایا خسرو وہ نظام الدین ہے, وہ محبوبیت کے مقام پر ہوتا ہے, اس کا درجہ اس کے اوپر والی کچہری میں. وہ بول لو جسے سمجھ آ رہے.
ابو علی کلندر وہی رہ گئے. خسرو کو مصطفیٰ نے کہا اگلی کچہری میں جا, میری اگلی کچہری میں جا, میری اگلی کچہری میں جا, میری اگلی کچہری میں جا. جسے سمجھ آ رہی ہے چپ نہیں بیٹھے گا. من لا وجد لہو لا دین لہو. غوث کہتے ہیں مرشد کے نام پہ جسے وجد نہ ہو اس میں دین نہیں ہوتا. جو جتنا وجد کر رہا ہے اتنا دیندار بیٹھا ہوا ہے. اگلی کچہری میں گئے, یوں دیکھتی ہوئی آنکھوں سے بے تابی سے دیکھا. مصطفیٰ نے کہا خسرو کسے دیکھ رہا ہے؟ حضور مجھے میرا مرشد نظر نہیں آ رہا. فرمایا محبوبیت کے درجے پر ہے, اگلی کچہری میں جانا پڑے گا. تیسری میں ابو علی رہ گئے, یہ تیسری میں اوپر چلے گئے. تیسری کچہری میں دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا. کہا خسرو کسے دیکھ رہا ہے؟ آقا میرا مرشد نظر نہیں آیا. کہا اس سے اگلی کچہری میں محبوب ہوتے ہیں, تجھے اس سے اگلی میں جانا پڑے گا. مجھے اس ذات کی قسم خسرو کہتے ہیں میں وہی کھڑا مصطفیٰ کی 7 کچہریاں کراس کر کر آخری کچہری میں پہنچا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کے دائیں طرف معین الدین تھے, بائیں طرف غوث اعظم تھے, قدموں میں اولیاء کا ایک انبار تھا. میری آنکھیں بے تابی سے اپنے مرشد کو تلاش کر رہی تھی. میں ابھی کہنے ہی والا تھا کہ مصطفیٰ کے لب ہلے. خسرو اب کسے دیکھ رہا ہے؟ کہا مجھے میرا مرشد نظر نہیں آ رہا. مسکرا کے نبی نے پیچھے دیکھا. نظام بس کر, اتنا نہیں تڑپایا کر, بولے. خسرو کہتے ہیں محمد کے پیچھے سے نظام الدین نکلے. میں نے مرشد کی زیارت کی, ادھر میرے مرشد کی زیارت ہوئی, ادھر ابو علی نے ہاتھ اٹھایا, ادھر ہم کچہری میں واپس آئے. مجھے وجد ہوا, میں نے وجد میں اٹھ کر کہا نمی دانم چے منزل بود, نمی دانم چے منزل بود, نمی دانم چے منزل بود, نمی دانم چے منزل بود. میں نہیں جانتا میں کہاں تھا. نمی دانم چے منزل بود, میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا. نمی دانم چے منزل بود, میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا. نمی دانم چے منزل بود, میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا. نمی دانم چے منزل بود, میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا. نمی دانم چے منزل بود, میں نہیں جانتا کہ میں کہاں تھا. نمی دانم چے منزل بود, سب جائے کہ من بودم. مجھے نظر آتا ہے نیم اندھیرے کا عالم ہے, باہر سورج سے بسمل بود. میں دیکھتا ہوں ہر طرف لوگ وجد کر رہے ہیں, جیسے ذبح کیا ہوا مرغا تڑپتا ہے ایسے تڑپتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. سب جائے کہ من بودم, پری پہ کر نگارے, سرو قدے لالا رخسارے, سراپافتے دل بود. سب جائے کہ من بودم, خدا خود میر مجلس بود, خدا خود میر مجلس بود, خدا خود میر مجلس بود, خدا خود میر مجلس بود. اندر لامکا خسرو محمد 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 سب کا محمد 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 محمد. آواز آئے محمد. اور چشتیوں کہو محمد, اور سیدوں بولو محمد. محمد 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 محمد. شمع محفل بود, شب جائے کہ من بود. دل کی آنکھیں روشن کرنا چاہتے ہو, دل کھولنا چاہتے ہو, خسرو کی طرح پاگل ہو کر کسی نظام الدین کو چومو. کہتے ہیں ولی کوئی نہیں نظر آ رہا, پیروں کے دربار میں ولی کوئی نہیں نظر آ رہا. سید موجود ہیں,